बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट को सूबे में पीटीआई के एहतजाज के बायस बंद सड़कें आज ही खुलवाने की यकीन दहानी करवा दी है। सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस पेशावर हाई कोर्ट में पेश हो गए। जस्टिस एजाज अनवर ने आईजी से पूछा, कितने दिन हो चुके कि सड़कें बंद हैं, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता, वकला दीगर इलाकों से नहीं आ सकते, सूबे में दहशत गर्दी है, लोगों पर कोई रहम करें। ये बताएं किसके खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ की? आईजी ने बताया कि 3 दिन से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सड़कें बंद हैं। ये मोटरवे हुक्काम के दायरे इख्तियार में आता है। 16 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स खोल दिए हैं। जब तक मोटरवे रेफरेंस ना भेजे FIR नहीं कर सकते। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, आपने रोड बंदिश के खिलाफ क्या एक्शन लिया? जहां एक्शन नहीं लेना होता वहां पुलिस तमाशाई होती है, जहां एक्शन लेना होता है 3 MPO के तहत अंदर कर देते हो। रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, इनका सामना करें। इस सब कुछ से तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 दिन मोहलत की दरखास्त पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि 2 दिन नहीं, आज से सड़कें खोलें, लोग मर रहे हैं, आप लोगों को वो मसला नहीं लग रहा। आज से यकीनी बनाएं कि किसी सूरत आप मोटरवे बंद नहीं करने देंगे। आईजी ने आज ही सड़कें खोलने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने का आज 5वां दिन है। धरने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 मकामात पर जारी हैं। पार्लियामेंट के अहाते में दिए जाने वाले धरने की क़यादत महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी पार्लियामेंट के धरने में मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और सेनेटर्स पार्लियामेंट के धरने में मौजूद हैं। KP हाउस के मरकजी दरवाजे पर भी धरना जारी है। KP हाउस के बाहर डिप्टी स्पीकर KP असेंबली सुरैया बीबी अरकान असेंबली के हमराह मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर कैदियों की मजीद वैनें पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तला शफी जान ने कहा है कि शिफा अस्पताल में बानी पीटीआई का ज़ाती मौलजीन की ज़ेर निगरानी इलाज करवाया जाए। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा शाहराहें बंद रहेंगी। शफी जान ने यह बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कही। एहतजाज कब तक चलेगा? अभी तक पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या शायद खटक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अपने कारकुनों के साथ बैठे हुए हैं। अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। शफा हॉस्पिटल ट्रांसफर शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनकी फैमिली के जेर निगरानी तमाम प्रोसीजर और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो उनके जाती डॉक्टर है वो वहाँ पे मौजूद हो, उनके जेर निगरानी प्रोसीजर हो, उनका इलाज हो। Day 1 से यही मुतालबा है। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो शहराई भी बंद रहेंगी, लोग भी बैठे रहेंगे और पार्टी की जो अरकीन है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने बैठेंगे और MNA जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया वली का चुरंगी पर फैक्ट्री में आग लग गई है। तफसीलात जानने के लिए मैंने रब्ता किया जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, फैक्ट्री किस चीज़ की है और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल रजा, ये साइट एरिया में फैक्ट्री वाक़ है और एक केमिकल की फैक्ट्री है। यहाँ डिटर्जेंट जो है वो बनाया जाता था और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि फ्लेमेबल है, आग काफ़ी ज़्यादा फैल सकती है और मजीद फैल भी चुकी है। जो ये फैक्ट्री है पूरी लोहे की छत पर कायम की गई है और इसकी आधी छत जो है वो भी तकरीबन गिर चुकी है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया है। एक गैजेटेड बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर ये फैक्ट्री मौजूद है और इस बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ पेट्रोल पंप भी मौजूद है। ताहम हमारी इस हवाले से DC केमाड़ी से बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आग को मुकम्मल तौर पर फैलने से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शहर भर से फायर टेंडर तलब कर ली गई है। आग को तीसरे दर्जे की जो है वो करार दे दिया गया है, जबकि कोशिशें की जा रही है कि ना सिर्फ इस फैक्ट्री के फ्रंट साइड से बल्कि बैक साइड से भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की जाएं। जबकि जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, रेस्क्यू 1112 के हुकाम है, उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि करीबी हाइड्रेंट से रब्ता किया जा रहा है, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से जो है वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जबकि DC केमाड़ी की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी के हवाले से जो सिस्टम अंदर लगाया गया था वो गैर फाल था, ताहम उसे एक्टिव कर दिया गया है। जो वाटर टैंकर फैक्ट्री के अंदर मौजूद था उसी से पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम तरह सूरत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो यहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। अच्छा काशिफ, किसी किस्म की जानी नुकसान या फिर किसी लोगों के अंदर फंसे होने की इत्तलात तो नहीं?
بالکل اس حوالے سے ہماری مختلف ذرائع سے پولیس حکام سے بات ہوئی، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فیکٹری کے اندر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، جبکہ جو فیکٹری ہے مکمل طور پر یہ لوہے کے ٹین کے ذریعے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں کیمیکل موجود ہے اور یہ تمام تر کیمیکل جو ہے وہ فلیمیبل ہے، تو آگ مزید بھڑک سکتی ہے اور قریب موجود ایک پمپ بھی ہے، تاہم آگ اس جانب بھی جا سکتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، ڈی سی کے ماڑی یہاں موجود ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران موجود ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ پورے ایریا کو کارڈن کر لیا جائے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ بہت شکریہ کاشف مشتاق تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بنگلہ دیش کے 297 نو منتخب اراکین پارلیمنٹ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے نو منتخب اراکین سے حلف لیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حلف اٹھانے کے بعد بی این پی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں طارق رحمان کو پارلیمان کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ مقامی وقت کے مطابق آج شام 4 بجے بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کابینہ ارکان سے حلف لیں گے۔ بی این پی ارکان نے بحیثیت اراکین پارلیمنٹ حلف اٹھایا، لیکن فی الحال آئینی اصلاحاتی کونسل کا حلف نہیں اٹھایا۔ بی این پی رہنما صلاح الدین احمد کا کہنا ہے کہ اصلاحاتی کونسل کا معاملہ پارلیمنٹ میں آئینی منظوری کے بعد ہی زیر غور آ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ڈھاکہ میں موجود وفاقی وزیر احسن اقبال کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ڈھاکہ کے دورے پر آئے ہیں تاکہ وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کر سکیں۔ انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس اور بنگلہ دیش کے عوام کو کامیاب انتخابات اور تاریخی جمہوری انتقال اقتدار پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مشترکہ تاریخ، ثقافت اور سماجی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مشترکات کو عملی معاشی شراکت داری، تعلیمی روابط اور علاقائی تعاون میں تبدیل کریں اور مل کر ایک مستحکم اور خوشحال جنوبی ایشیا کی تشکیل دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ برکتوں والے مہینے میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف ملے گا، کسی کو قطار میں نہیں لگنا پڑے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے کہ اشیاء خورنوش کی ذخیرہ اندوزی کی شکایت پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تمام افراد اے ٹی ایم کے ذریعے رقم نکلوا سکتے ہیں۔ جس نے رمضان میں قیمتیں بڑھائیں اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ سہولت بازار آپریشنل کر دیے گئے ہیں۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل سوات میں سبزیوں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ڈاکٹر محبوب علی۔ جی بالکل، ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی جہاں دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہے تو وہی وادی سوات میں جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم سوات کی آج کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو آج ٹماٹر اور پیاز جو ہے وہ 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اس طریقے سے آلو جو ہے وہ 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ زیرہ 80 روپے، مٹر جو ہے وہ 80 روپے اور لہسن جو ہے وہ 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر جو اشیاء خوردنوش ہے ان کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر میکینزم ترتیب دیا جائے تاکہ شہریوں کے مشکلات میں کمی بھی آ سکے اور جو ناجائز منافع خور ہے ان کا تدارک بھی ہو سکے۔ جی، ملک میں اس سال زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سال 2025 میں نصاب 1,79,789 روپے مقرر کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ملک میں اس سال زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سال 2025 میں نصاب 1,79,689 روپے مقرر تھا۔ اس سال زکوٰۃ کا نصاب ہوگا 5,03,529 روپے، جبکہ پچھلے سال یعنی 2025 میں نصاب 1,79,689 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ یکم رمضان المبارک کو جن بچت کھاتوں میں مذکورہ رقم یا اس سے زیادہ رقم ہوگی ان پر 2.5% زکوٰۃ کٹوتی ہوگی۔ یکم رمضان المبارک کو جن بچت کھاتوں میں مذکورہ رقم یا اس سے زیادہ رقم ہوگی ان پر 2.5% کٹوتی ہوگی۔ ملک میں اس سال زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سال 2025 میں نصاب 1,79,689 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ جی خان میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ So this is all the technology جس کی بیسس کے اوپر I would like to encourage you to play a role
میں ایچسونین ضرور ہوں لیکن وائس چانسلر صاحب میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب میرے بیٹے کی اولاد کو بھی شوق ہو آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ جانے کے بجائے غازی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کا، اور اس مشن کے اندر جو بھی کردار ہمارا ایک ہمبل طریقے سے ہم ادا کر سکیں گے میں ضرور کروں گا. آئی ایم ایٹ یور بیک اینڈ کال. اور آپ سب اسٹوڈنٹس کو جن کو یہ لیپ ٹاپ مل رہے ہیں آج، جن کو آج کے بعد ملیں گے انشاءاللہ، وی سی صاحب بتا رہے تھے آج 30-35 کی ڈسٹریبیوشن ہے ایز اے سیریمنی. باقی آپ لوگوں کو 1-2 دنوں میں سارے ڈیلیور ہو جائیں گے. تو میں وزیر اعظم پاکستان دن رات بیٹھ کے ینگ پاپولیشن کے لیے جاب اپرچونٹیز کی کوششیں کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ روز ہم انگیج کر رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹس کو کم کرو تاکہ انڈسٹری کی ہماری گروتھ بہتر ہو، کیونکہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ان کی سیونگز آج کل نہیں ہو سک رہی اپنی سیونگ کر کی کسی اچھی انویسٹمنٹس کرنے میں، کیونکہ ساری تقریباً 40% آپ کے 12 وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری ڈی جے خان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کولمبو میں سری لنکن صدر سے ملاقات ہوئی ہے. سری لنکن صدر نے پاکستان کے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے پاکستانیوں کے ویزا مشکلات کے بارے میں سری لنکن صدر کو آگاہ کیا. سری لنکن صدر نے نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو تمام فہرستوں سے نکالنے کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی وزیر اعظم کو بہت جلد پاکستان کے دورے پر بھیج رہے ہیں. ملاقات میں سداد دہشت گردی، سداد منشیات اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. محسن نقوی نے پاک سری لنکا تعلقات کے فروغ کے لیے سری لنکن صدر کے کردار کی تعریف کی. انہوں نے شہباز شریف کی جانب سے سری لنکن صدر کو دورہ پاکستان کا دعوت نامہ بھی پہنچایا. محسن نقوی نے ورلڈ کپ کے لیے شاندار انتظامات اور پاکستانی وفد کی میزبانی پر سری لنکن صدر کا شکریہ ادا کیا. سری لنکا کے صدر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان ٹیم نے کولمبو کے اسپورٹس کمپلیکس میں ٹریننگ سیشن کیا. مزید تفصیل بتائیں گے سہیل عمران. جی، سنالی اسپورٹس کلب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن جاری ہے. کل پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہاں پر نمیبیا کے خلاف اپنے گروپ کا آخری اور اہم میچ کھیلنا ہے. سنالی اسپورٹس کلب میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اب تک ٹریننگ سیشن متاثر نہیں ہوا. یہاں پر ہم نے دیکھا خواجہ نافع کے ساتھ اسپورٹس سٹاف نے خاصی محنت کی، ان کو کیپنگ کی پریکٹس کرائی. فاسٹ بولر نسیم شاہ اور سلمان مرزا بھرپور انداز سے بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے فخر زمان کو بالنگ پریکٹس کرائی، بیٹنگ پریکٹس کرائی، اور اسی طرح اب فیلڈرز جو ہیں وہ مختلف ڈرلز بھی کر رہے ہیں. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹریننگ سیشن کیا. پاکستان کل اپنا آخری گروپ میچ نمیبیا کے خلاف کھیلے گی. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کلب میں ٹریننگ سیشن کیا. کھلاڑی نے وارم اپ کے بعد بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. پاکستان ٹیم کل گروپ کا آخری میچ نمیبیا کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے نمیبیا سے میچ جیتنا لازمی ہے. بارش کی صورت میں بھی پاکستان سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گا.